बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 अगस्त बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे 3 अहम केसेस के हवाले से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सोशल मीडिया कवानीन के हवाले से बड़ी अहम समाअत है, उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। चेयरमैन सेनेट ने अपोजिशन को बड़ा टफ टाइम दिया है। अपोजिशन, आप जानते हैं कि जो सेनेट की मुख्तलिफ कमेटियाँ हैं, अपोजिशन के जो अरकान हैं वो अपनी मर्ज़ी से कभी किसी हुकूमती ओहदेदार को तलब कर लेते हैं, कभी वो चेयरमैन नैब को तलब करना शुरू कर देते हैं, कभी वो FBR के चेयरमैन को तलब कर लेते हैं, कभी वो IG पंजाब को तलब कर लेते हैं। उनकी इस बदमाशी को ख़त्म कर दिया है चेयरमैन सेनेट ने, बड़ा अहम हुक्म पास किया है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और शहबाज शरीफ और एहसन इकबाल एंड कंपनी, एहसन इकबाल और उसके भाई के ख़िलाफ़ जो केस है, और कल तलब किया हुआ है नैब ने, और तलबी से 16 घंटे पहले एहसन इकबाल एंड कंपनी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचे हैं और उनकी जो दरख्वास्त है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कल क्या होने जा रहा है और शहबाज शरीफ का क्या प्लान है, और शहबाज शरीफ कल पेश हो रहे हैं या नहीं हो रहे, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ी अहम समाअत हुई, और आप जानते हैं कि टिकटॉक के हवाले से और जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं उसके हवाले से पहले भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब इस मामले के ऊपर बात कर चुके हैं। और जो ये मामला है इसमें अत्तर मिनल्ला साहब पहले भी ये फरमा चुके हैं कि सोशल मीडिया को आप बंद करके क्यों पत्थर के ज़माने में जाना चाहते हैं, क्यों आप इस मामले पर जो बैकवर्ड जो ममालिक हैं दुनिया के, उनसे भी पीछे आप मुल्क को धकेलना चाहते हैं। ये बात की थी और अदालत ने जो ये कहा था कि इस सारे के सारे मामले में एक रिपोर्ट बनाकर लाई जाए, और अटॉर्नी जनरल को भी तलब किया था कि वो भी इस मामले में अपनी राय दें। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो शार्ट वीडियो मोबाइल एप्लीकेशन है टिकटॉक, उस पर PTI की जानिब से आयत पाबंदी के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त है उस पर समाअत की। डिप्टी अटॉर्नी जनरल को कहा कि आप टिकटॉक पर पाबंदी का जो मामला है ये वफाकी काबीना को भिजवाएं। अदालत ने PTI के वकील मुनव्वर इकबाल दुग्गल से इस्तफसार किया कि PTI को वफाकी हुकूमत से पॉलिसी लेने का कहा था। इस पर हुकूमत ने कोई पॉलिसी दी है? क्या टिकटॉक इस वक्त मुल्क भर में खुली है या बंद है? PTI के वकील ने अदालत को बताया कि प्रॉक्सी के ज़रिए 99% टिकटॉक एप्लीकेशन खुली है। चीफ जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब ने कहा कि इसका मतलब है फिर 1% पर ही पाबंदी है। अगर प्रॉक्सी के ज़रिए टिकटॉक ऐप आज भी पाकिस्तान में 99% चल रही है, आपको बंद करने का क्या फ़ायदा हुआ? और क्या आप वो 1% लोगों जो कानूनी इस्तेमाल करते हैं उन्हीं के लिए बंद की है, और जो गैर कानूनी इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए कोई पाबंदी नहीं है? अत्तर मिनल्ला साहब ने कहा कि जब आप टेक्नोलॉजी को शिकस्त नहीं दे सकते तो फिर आप ऐसा करते क्यों हैं, क्यों आप ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं? PTI ने गैर कानूनी तौर पर टिकटॉक पर पाबंदी लगाई, ये कहना था चीफ जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब का। PTI के वकील ने कहा कि PTI ने अदालती हुक्मनामों की वजह से मजबूर होकर पाबंदी लगाई है। जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब ने बरहमी का इज़हार किया। उन्होंने कहा अपनी कोताही अदालतों पर इल्ज़ाम मत दें। अगर सिविल सोसाइटी में डीजनरेशन होती है तो आप टेक्नोलॉजी क्यों बंद करते हैं? दुबई या यूरोप के ममालिक में टिकटॉक क्यों बंद नहीं किया जाता? PTI दुनिया को क्या पैगाम देना चाहता है? जमहूरी वतन पार्टी के कारकुनान ने टिकटॉक पर पाबंदी के लिए मुजाहरा भी किया, और उसकी फुटेजेस भी जो दरख्वास्त गुजार के वकील थे उन्होंने अदालत में पेश की कि पब्लिक जो है वो इस पर मुजाहरा भी कर रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने MQ पाकिस्तान के सेनेटर मियां अतीक की मोबाइल ऐप की पाबंदी के ख़िलाफ़ दरख्वास्त में फ़रीक बनने की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली। सेनेटर मियां अतीक ने अदालत में कहा कि PTI कुछ लोगों को प्रमोट करने के लिए ऐसे इक़दाम कर रहे हैं। टिकटॉक पर पाबंदी के पीछे PTI का कोई अपना एजेंडा है। अदालत ने कहा अगर ऐसा चलता रहा तो चेयरमैन PTI को ज़ाती हैसियत में तलब करेंगे और टेक्नोलॉजी को बंद नहीं कर सकते। PTI के वकील मुनव्वर इकबाल दुग्गल ने अदालत को बताया कि टिकटॉक और PTI के दरमियान बात चल रही है और जल्द ही पाबंदी ख़त्म कर दी जाएगी। अदालत ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल को टिकटॉक पर पाबंदी का जो मामला है वो वफाकी काबीना को भेजने की हदायत करते हुए केस की समाअत 20 सितंबर तक मुलतवी की है। चीफ जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब का ये कहना है कि वफाकी काबीना से जो भी इस मामले में राय आती है या जो भी रिपोर्ट आती है वो अदालत में पेश की जाए। दूसरी तरफ चेयरमैन सेनेट ने सब कमेटियों को रजामंदी के बगैर जो हुकूमती अहदेदार हैं उनको तलब करने से रोक दिया है। और चेयरमैन सेनेट आप जानते हैं कि वो एक इंतहाई आइन के पाबंद शख्स हैं
اور یہ معاملہ کئی دفعہ پہلے بھی آ چکا ہے، اور ان سارے کے سارے معاملات پر مختلف کمیٹیاں مختلف حکومتی عہدیداروں کو طلب کرتی رہتی ہیں۔ حکومت الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے استعمال اور انتخابی اصلاحات کا عمل تیز کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ وہیں سینٹ سیکریٹریٹ سے جاری حالیہ جو سرکولرز ہے اس نے انتخابات سے متعلق اہم بلز بھی التوا کا شکار کیے ہوئے ہیں، اور اس میں سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ اپوزیشن ہے۔ انتخابی اصلاحات سے متعلق جو کیس ہے اور انتخابی اصلاحات سے متعلق جو بلز ہیں وہ سینٹ کمیٹیوں نے منگل کے روز بلایا گیا ہے اجلاس، اور اجلاس غیر معینہ مدت تک ملتوی کیا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ چیئرمین سینٹ کا یہ کہنا ہے کہ جب کوئی بھی بل آتا ہے وہ متعلقہ کمیٹیوں میں جاتا ہے، اور کمیٹیاں اس کو لے کر بیٹھ جاتی ہیں، اور وہ بل ہاؤس میں نہیں پیش کیا جاتا، جس کی وجہ سے اس کے اوپر آگے کام نہیں ہو سکتا۔ آگے لاسٹ منگل کو اس کے اوپر جو انتخابی اصلاحات کے حوالے سے جو بلز تھے ان کے اوپر ڈسکشن ہونی تھی، لیکن نہ ہو سکی کیونکہ معاملہ بھی کمیٹیوں سے باہر نہیں آیا۔ اس وجہ سے اس سارے کے سارے معاملے پر جو ہے کام وہ رک جاتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس طریقے سے جو معاملات ہیں، قانون سازی ہے، وہ رک جاتی ہے۔ چیئرمین سینٹ نے ان کی جانب سے یک طرفہ طور پر پیپلز پارٹی کے سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر کو کمیٹی سے خارج کرنے کا معاملہ بھی تاج حیدر کی جانب سے قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں اٹھایا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ ان کو کیوں عہدے سے ہٹایا گیا ہے۔ ساتھ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو تاج حیدر ہے اس نے بتایا ہے چیئرمین سینٹ کو کہ 26 جولائی کو جانے اور ہونے والے سرکولر کے تحت کمیٹی سربراہان کو دیگر وزارتوں سے حکومتی عہدیداروں کو طلب کرنے سے روکا ہے، اس لیے وہ سیکرٹری سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور چیئرمین نادرا کو طلب نہیں کر سکتے۔ تاج حیدر کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے یہ معاملہ اٹھایا تھا، ہم چیئرمین نادرا کو بھی بلانا چاہتے تھے، اور ہم اس میں سیکرٹری سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو بھی بلانا چاہتے تھے، لیکن ہمارے اوپر پابندی عائد کر دی ہے چیئرمین سینٹ نے۔ چیئرمین سینٹ نہیں چاہتے کہ ہم حکومتی عہدیداروں کو بلائیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں روک دیا گیا ہے، اور ایک سرکولر جاری کیا گیا، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ برائے مہربانی کمیٹی کے لیے مقررہ وزارتوں کے علاوہ دیگر حکومتی محکموں سے عہدیداروں کو طلب کرنے کی درخواست نہ کریں، اور از خود جو مختلف حکومتی عہدیدار ہیں ان کو نہ بلایا جائے۔ اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ حکومتی عہدیداروں کو نہ بلانے کے حوالے سے جو سرکولر ہے یہ ایک متنازع ہے، اور یہ قانون سازی کو تاخیر کا شکار بنا دیتا ہے، اور ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ ہماری جب بھی جس کمیٹی کی مرضی آئے گی ہم بلائیں گے، لیکن چیئرمین سینٹ نے کہا ہے کہ یہ میرا حکم ہے، اور آپ نے آئندہ جو حکومتی عہدیدار ہیں ان کو طلب نہیں کرنا۔ اور اس پر جو اب اپوزیشن میں اور چیئرمین سینٹ میں معاملہ ہے وہ انتہائی گمبھیر ہوتا جا رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ چیئرمین سینٹ کی یہ بڑی ویلڈ بات ہے کہ آپ قانون سازی کرتے کوئی نہیں، آپ کمیٹیوں میں اس کو لٹکا کر رکھتے ہیں، پھر آپ قانون سازی کے لیے مختلف ہیلے بہانے کرتے ہیں، کبھی آپ کسی کو طلب کر لیتے ہیں، کبھی کسی کو طلب کر لیتے ہیں، اور یہ جو مصطفیٰ نواز کھوکھر، تاج حیدر، ان لوگوں کا جو رویہ ہے وہ بھی آپ بہتر جانتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ پابندی لگائی گئی ہے جس کے اوپر اب اپوزیشن احتجاج کر رہی ہے، اور دیکھتے ہیں یہ معاملہ کہاں جاتا ہے۔ پھر جو میٹرو راولپنڈی اسکینڈل ہے اس میں شہباز شریف اور جو دوسری طرف جو احسن اقبال کے بھائی ہیں ان کا جو معاملہ ہے، اور ان کو جو گرفتاری کا خوف ہے، احسن اقبال کا بھائی تو آج پہنچ گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور آج شام میں انہوں نے ایک درخواست دائر کی ہے۔ مصطفیٰ کمال نے گرفتاری سے بچنے کے لیے ضمانت کی درخواست ہے، کیونکہ کل 24 اگست کو طلبی ہے۔ 24 اگست کی جو طلبی ہے نیب راولپنڈی کی طرف سے احسن اقبال کے بھائی اور شہباز شریف کی۔ شہباز شریف نے اس وقت جو فیصلہ کیا ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ احسن اقبال کے بھائی مصطفیٰ کمال نے راولپنڈی میٹرو اسکینڈل کیس میں گرفتاری سے بچنے کے لیے درخواست ضمانت دائر کر دی ہے، اور درخواست ضمانت میں جو موقف لیا ہے ان سے یہ کہا ہے کہ چیئرمین نیب نے، میں نے اپنے ذرائع سے پتہ کیا ہے، چیئرمین نیب نے میرے وارنٹس جاری کیے ہیں، اور میڈیا سے پتہ چلا اس کیس میں شہباز شریف کو بھی طلب کیا گیا ہے۔ 40 سال سے پارٹی کلچر کے شعبے سے وابستہ ہوں، 40 سال سے میں پروفیشنلی یہ کام کر رہا ہوں، اور مجھے میرے ساتھ یہ زیادتی کی جا رہی ہے، اور مجھے جو طلب کیا گیا یہ غیر قانونی ہے۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ میٹرو منصوبے پر RDA کے ساتھ کام کرنے والی کمپنی نے رابطہ کیا تھا، نیب نے جو بھی دستاویزات طلب کی میں نے فراہم کی۔ گزشتہ سال نیب نے ہائی کورٹ میں کہا تھا کہ گرفتاری کی ضرورت نہیں ہے، اب اپریل میں میرا نام ECL میں ڈال دیا گیا، اور اب مجھے یہ گرفتار کرنا چاہتے ہیں، میری درخواست ضمانت منظور کی جائے۔
یہ درخواست انہوں نے دائر کی ہے، صبح اس کے اوپر سماعت ہوگی اور یہ چاہتے ہیں کہ عبوری ضمانت لینے کے بعد ہی نیب کے سامنے پیش ہوں۔ ان کے خلاف ایلیگیشن یہ ہے کہ جو راولپنڈی میٹرو اسکینڈل میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے احسن اقبال کے بھائی کو نوازا تھا، اور جو میٹرو میں درخت لگانے کا اور وہاں پر جو فنشنگ کا معاملہ تھا وہ ٹھیکہ اس کو دیا تھا، اور ایک ایک درخت لاکھوں روپے میں پاکستان کو، ریاست پاکستان کو پڑا، اور 46 کروڑ کا یہ معاملہ تھا، جس پر مریم نواز یہ بھی کہہ چکی ہیں کہ 46 کروڑ بھی کوئی پیسے ہوتے ہیں، کس کرپشن پر آپ نے شہباز شریف کو طلب کیا ہے۔ بہرحال آج شہباز شریف نے ایچ بلاک ماڈل ٹاؤن میں اپنے وکلاء کو بلایا ہوا تھا، اور جو اس میں اعظم نذیر تارڑ صاحب بھی تھے، امجد پرویز صاحب بھی تھے، اور یہ ڈسکشن چل رہی تھی کہ کیا درخواست ضمانت دائر کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اس وقت تک یہ فیصلہ ہوا ہے کہ شہباز شریف کل پیش نہیں ہوں گے۔ جو امجد پرویز صاحب ہیں، ان کا یہ ماننا تھا میٹنگ میں، ان کا یہ کہنا تھا کہ جو شہباز شریف ہیں وہ پیش ہو جائیں، وہ اپوزیشن لیڈر ہیں اور اسلام آباد میں ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ لیکن جو دوسری طرف جو حمزہ شہباز ہیں اور پھر اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ نیب کا کوئی پتہ نہیں ہے، ایف آئی اے پہلے ہمارے خلاف رپورٹس ہمارے خلاف لے کر ہماری درخواست ضمانت خارج کروانا چاہتا ہے، اور اب نیب ہمارے پیچھے پڑ گیا ہے، تو اس وجہ سے بھاولپور جو سوسائٹی میں غیر قانونی زمینیں دینے کا معاملہ ہے وہ الگ سے انکوائری نیب لاہور نے شروع کر دی ہے۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں پیش نہیں ہونا چاہیے، ہمیں ابھی دیکھنا چاہیے، اور اس کے بعد چاہے ہم لاہور ہائی کورٹ سے ضمانت لے لیں، چاہے ہم اسلام آباد سے ضمانت لے لیں۔ تو میرے جو ذرائع ہیں اس کے مطابق شہباز شریف کو منع کیا گیا کہ وہ پیش نہ ہوں۔ اب دیکھتے ہیں کہ شہباز شریف کیا کرتے ہیں، کل پیش ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں تو کیا نیب ان کو گرفتار کرتا ہے نہیں کرتا۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔